بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ہندوستان کے وسیع و عریض علاقے میں ایک عظیم بادشاہ سلطان مراد شاہ کی حکومت تھی۔ وہ بہادر، دانشمند اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس کی رعایا اسے دل و جان سے چاہتی تھی، مگر اس کی سلطنت پر ایک سیاہ سایہ منڈلا رہا تھا، ایک صدیوں پرانی لعنت۔ بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں، نور، زری اور گل۔ تینوں نہایت ذہین، حسین اور قابل تھی، مگر بادشاہ ایک بھی بیٹے کا باپ نہ بن سکا۔ یہ بات عام لوگوں کو تو پریشان نہ کرتی، مگر بادشاہ خود اندرونی خوف میں مبتلا تھا۔ سلطنت کے قدیم نوشتہ جات میں لکھا تھا، جس دن 3 بیٹیوں والا بادشاہ تخت پر بیٹھے گا، وہی دن اس کے زوال کی شروعات ہوگی۔ یہ لعنت کئی نسلوں سے چلی آ رہی تھی، کسی نے کبھی اسے سنجیدہ نہیں لیا تھا، مگر بادشاہ مراد شاہ کو ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو تخت کا وارث بنا دے تو کہیں سلطنت تباہ نہ ہو جائے۔ نور، جو سب سے بڑی تھی، علم و حکمت میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ کتابیں پڑھتی، مختلف زبانیں سیکھتی اور سیاست میں گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ زری، جو سب سے بہادر تھی، تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگی چالوں میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ اکثر فوج کے ساتھ مشقیں کرتی اور سپاہیوں کی قیادتیں سیکھتی۔ گل، جو سب سے چھوٹی تھی، رایا کے دل جیتنے میں سب سے آگے تھی۔ وہ عام لوگوں کے درمیان رہتی، ان کے مسائل سنتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ ایک دن پڑوسی ریاست کے سفیر بادشاہ کے دربار میں آئے اور کہنے لگے، مراد شاہ، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری بیٹیوں میں سے کوئی بھی بادشاہت کے قابل نہیں۔ تمہاری سلطنت کمزور ہو چکی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم ہمیں اپنی زمین کا ایک حصہ دے دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ یہ محض دھمکی نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ دشمن ریاستیں پہلے ہی سلطنت کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو دربار میں بلایا اور کہا، یہ وقت فیصلہ کرنے کا ہے۔ اگر تم واقعی میری جانشین بننا چاہتی ہو تو اپنی عقل، بہادری اور محبت کو ثابت کرو۔ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ دشمن ریاست کے سفیر سے خفیہ مذاکرات کرے گی اور ان کے اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھائے گی۔ زری نے فوج کی قیادت سنبھالنے کا اعلان کیا اور دشمن کے ممکنہ حملے کی تیاری شروع کر دی۔ گل نے عوام کے درمیان جا کر انہیں متحد کرنے کی مہم شروع کر دی تاکہ لوگ بادشاہت کے دفاع کے لیے خود بھی کھڑے ہو جائیں۔ نور نے دشمن کے دربار میں اپنے جاسوس بھیجے اور یہ پتہ لگایا کہ ان کے بادشاہ کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کے لیے اختلافات ہیں۔ اس نے خفیہ طور پر ایک خط بھجوایا جس میں انہیں آپس میں لڑانے کی چال چلی۔ جب دشمن فوج نے حملہ کیا تو زری نے اپنی فوج کو بہترین حکمت عملی کے تحت دفاع کے لیے تیار کر دیا۔ اس نے دشمن کو ایک تنگ وادی میں لا کر ایسا گھیراؤ کیا کہ وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ گل نے عوام کے دلوں میں جذبہ بیدار کر دیا۔ وہ محل سے باہر نکلی، عام لوگوں کے درمیان رہی اور انہیں یقین دلایا کہ یہ سلطنت صرف بادشاہ کی نہیں بلکہ ان سب کی ہے۔ جب جنگ کا وقت آیا تو عوام نے خود اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو شکست دی۔ جب دشمن مکمل طور پر پسپا ہو گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ تینوں بیٹیوں نے مل کر نہ صرف سلطنت کو بچا لیا بلکہ وہ لعنت بھی غلط ثابت کر دی جو صدیوں سے شاہی خاندان پر مسلط تھی۔ ایک بوڑھا درویش دربار میں آیا اور کہا، مراد شاہ، تمہاری بیٹیوں نے اپنی عقل، بہادری اور محبت سے اس لعنت کو توڑ دیا۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہاری سلطنت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ بادشاہ مراد شاہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، آج سے یہ سلطنت کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ 3 رانیوں کی ہوگی۔ یوں نور کو عقل و حکمت، زری کو فوج اور جنگی معاملات اور گل کو عوامی بہبود کی ذمہ داری دے دی گئی۔ تینوں بہنوں نے ایک ایسی سلطنت بنائی جہاں عورت کی طاقت، ذہانت اور محبت کی حکمرانی تھی، اور یوں تاریخ میں پہلی بار 3 بہادر بہنوں نے ثابت کر دیا کہ حکومت صرف تلوار سے نہیں بلکہ علم، بہادری اور ذہانت سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔